ٹائمز میں خوش آمدید۔ وقف امینڈمنٹ ایکٹ کو سپریم کورٹ آف انڈیا نے اگر ریجیکٹ نہیں کیا یا کم از کم وقف امینڈمنٹ ایکٹ 2025 کے 3-4 سیکشن کو مکمل طور پر ریجیکٹ نہیں کیا گیا تو اس کا خمیازہ مسلمانوں کو بھارت میں بہت زیادہ بھگتنا پڑے گا، اور سب سے پہلے دلی کی 123 پراپرٹی اس کا نشانہ بنے گی جس پر سرکار اپنے قبضے کا باضابطہ دعویٰ کرے گی۔ بلکہ کہا جا رہا ہے کہ وقف امینڈمنٹ ایکٹ 2025 لانے کا بنیادی مقصد بھی سرکار کا دلی کی ان 123 پراپرٹیز پر قبضہ کرنا ہے، وقف بورڈ سے اس کو چھین لینا ہے جو دلی کے انڈیا گیٹ کے علاقے میں ہے، لوٹین زون میں ہے۔ کناٹ پیلس کا جو علاقہ ہے یہ جو دلی کا سب سے اہم ایریا مانا جاتا ہے اور جس کو انگریزوں نے بنایا تھا، اس علاقہ میں مسلمانوں کی مسجدیں ہیں، مسلمانوں کی درگاہیں ہیں، قبرستان کی جگہیں ہیں، اور ان تمام پر حکومت کی نظر ہے۔ حکومت نے پہلے ہی ان تمام پر قبضے کا دعویٰ کر رکھا ہے، لیٹر جاری کر رکھا ہے، حکومت کا آدیش آ چکا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہائی کورٹ سے اسٹے لگا ہوا ہے اور ہائی کورٹ کے کو اسٹیٹس کی وجہ سے مودی سرکار ان زمینوں پر وقف بورڈ کی ان جائیداد پر قبضہ نہیں کر پا رہی ہے۔ لیکن اگر سپریم کورٹ آف انڈیا نے وقف امینڈمنٹ ایکٹ کو ریجیکٹ نہیں کیا تو 123 یہ جو پراپرٹی ہے سیدھے سیدھے سرکار کا اس پر قبضہ ہو جائے گا، اور انہی 123 پراپرٹی کو قبضہ کرنے کے لیے سرکار نے اپنی ملکیت میں لینے کے لیے وقف امینڈمنٹ ایکٹ کے کلوز 5 میں ایک سیکشن رکھا ہے 3C، جس میں صاف لفظوں میں کہا گیا ہے کہ جو بھی وقف کی پراپرٹی ہے جس کو کہا جاتا ہے، لیکن وقف کی اس پراپرٹی پر اگر سرکار کا دعویٰ ہے، خواہ سرکار کا دعویٰ اس وقف امینڈمنٹ ایکٹ کے بعد ہو یا پہلے سے اس پراپرٹی پر سرکار کا دعویٰ ہے، تو اسے وقف کی پراپرٹی نہیں مانا جائے گا بلکہ سرکاری زمین مانی جائے گی۔ سیکشن 5 میں 3C ہے جس میں صاف لفظوں میں وقف امینڈمنٹ میں کہا گیا ہے Any government property identified or declared as waqf property before or after the commencement of this act shall not be deemed to be the waqf property۔ مطلب یہ کہ کوئی بھی سرکاری جائیداد جسے اس قانون کے نافذ ہونے سے پہلے یا بعد میں وقف کی جائیداد کے طور پر پہچانا گیا ہو یا اس کا اعلان کیا گیا ہو تو اسے وقف کی جائیداد نہیں سمجھا جائے گا۔ اور یہ جو سیکشن ہے وقف امینڈمنٹ ایکٹ میں سب سے بڑا خطرہ ہے، اور اسی لیے سب سے پہلے مانگ کی گئی تھی کہ وقف با یوزر کو ہٹا دینا چاہیے۔ سپریم کورٹ آف انڈیا نے وقتی طور پر وقف با یوزر پر اسٹے لگا رکھا ہے، اور اسی وجہ سے دلی کی 123 پراپرٹی فی الحال محفوظ سمجھی جا رہی ہے، لیکن آگے پراپرٹی محفوظ رہے گی یا نہیں رہے گی کہنا بہت مشکل ہے۔ دلی کی یہ جو 123 پراپرٹی ہے اس کو سمجھیے، دلی کے لوٹین زون کا جو ایریا ہے، یعنی انڈیا گیٹ کا ایریا، کناٹ پیلس کا ایریا یا پارلیمنٹ کا جو ایریا ہے، اس کے علاوہ صدر بازار کا جو ایریا ہے، اس پورے علاقہ میں مسلمانوں کی تقریباً قیمتی جگہیں ہیں، اہم ترین مسجدیں ہیں، اور ان تمام پر سرکار کا دعویٰ ہے کہ ہمارا ہے۔ فروری 2023 میں ہی مودی سرکار نے ایک آدیش جاری کر کے تمام اوقاف کی ان پراپرٹی پر ایک نوٹس چسپاں کر دیا تھا اور کہا تھا کہ تمام جو اوقاف کی پراپرٹی ہے، خواہ وہ مسجد ہے، درگاہ ہے، مدرسہ ہے، مزار ہے، یہ سب سرکاری زمین ہے، وقف بورڈ کی پراپرٹی نہیں ہے، اور ان تمام کو اگلے کچھ دنوں میں خالی کرنا ہوگا۔ جیسے حکومت کا یہ نوٹس آتا ہے، دلی وقف بورڈ نے اس کے خلاف دلی ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ امانت اللہ خان اس وقت دلی وقف بورڈ کے چیئرمین تھے، اور دلی ہائی کورٹ نے اس پر اسٹے لگا دیا، کو اسٹیٹس جاری کیا کہ وقف بورڈ کی یہ جو 123 پراپرٹی ہے اس کا جو اسٹیٹس ہے فی الحال اسی کو باقی رکھا جائے گا، نہ تو اسے توڑا جائے گا، نہ اس میں کسی طرح کی تعمیر کی جائے گی، نہ اس کے اسٹیٹس کو بدلا جائے گا۔ فی الحال دلی ہائی کورٹ کا اسٹے لگا ہوا ہے، لیکن وقف امینڈمنٹ ایکٹ سے ان 123 پراپرٹی کو سرکار نے بالکل الگ کر دیا ہے، اور 123 پراپرٹی میں 61 پراپرٹی LOND ڈپارٹمنٹ کی بتائی جاتی ہے، یعنی لینڈ اینڈ ڈیولپمنٹ آفس کا، اور جو دوسری 62 پراپرٹی ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ دلی اینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی وہ پراپرٹی ہے، اور اس میں پہلا نام دلی ITO پر جو مسجد ہے جو مسجد عبد النبی کہلاتی ہے، جمعیت علماء ہند کا جو دفتر ہے وہ اس میں شامل ہے، صدر بازار کی مسجد شامل ہے، کناٹ پیلس میں جو مسجدیں آپ کو نظر آتی ہے وہ مسجدیں اس میں شامل ہے، انڈیا گیٹ کے چاروں طرف مسجدیں موجود ہے، وہ تمام مسجدیں اس لسٹ میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ لودھی روڈ کی جو مسجد ہے وہ اس لسٹ میں شامل ہے، اور دلی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے پوری لسٹ کو اپنی ویب سائٹ پر جاری کر رکھا ہے۔ دلی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے
بھی ان تمام مسجد کے ذمہ داروں کو نوٹس ایشو کیا کہ اس کا فزیکل انسپیکشن ہوگا، آپ اس جگہ کو خالی کر دیجئے۔ لیکن جب دلی ہائی کورٹ سے فروری 2024 میں ہی اسٹے مل گیا تھا تو فی الحال وہ اسٹے برقرار ہے، لیکن یہ جو خطرہ ہے، یہ خوف ہے، برقرار ہے، اور اسی لیے لوگ اپیل کر رہے ہیں، مانگ کر رہے ہیں کہ ہر حال میں وقف امینڈمنٹ ایکٹ کو ریجیکٹ ہونا چاہیے۔ وقف امینڈمنٹ ایکٹ 2025 کی وجہ سے مسلمانوں کی جو پرانی مسجدیں ہیں، مسلمانوں کی جو پرانی جائیداد ہے، اس پر قبضہ شروع ہو جائے گا۔ 123 پراپرٹی میں کون کون سی مسجدیں شامل ہیں، پوری لسٹ آگے میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے 123 پراپرٹی کا جو تنازع ہے اس کو سمجھیے۔ یہ بات ہے 1915 کی۔ 1915 میں برٹش امپائر نے اپنی راجدھانی کو کلکتہ سے دلی منتقل کرنے کا فیصلہ کیا، اور جب برٹش امپائر نے دلی منتقل کرنے کا فیصلہ کیا تو دلی میں ایک نیا شہر بسانے کا فیصلہ کیا برٹش امپائر نے، اور اس کے لیے ابھی کا جو موجودہ دلی کا لوٹین زون کہلاتا ہے، جس میں انڈیا گیٹ آتا ہے، کناٹ پیلیس کا علاقہ آتا ہے، جو پارلیمنٹ کا ایریا ہے، جو راشٹرپتی بھون کا ایریا ہے، اس پورے علاقہ کو برٹش امپائر نے سلیکٹ کیا کہ یہاں ایک نیا شہر بسایا جائے گا، نئی دلی بسائی جائے گی، اور وہ برٹش امپائر کا نیا دارالحکومت ہوگا۔ لیکن یہ جو پورا ایریا تھا یہ مسلمانوں کا گاؤں تھا، مسلمانوں کا ولیج تھا، مسلمان یہاں رہتے تھے۔ برٹش امپائر نے یہاں سے مسلمانوں کو اجارنے کی، بھگانے کی کوشش کی، مسلمانوں نے انکار کیا اور کہا ہم نہیں جا سکتے۔ اس کے بعد ان کو معاوضہ دیا گیا، اور فائنلی مسلمانوں کے درمیان اور برٹش امپائر کے درمیان یہ طے پایا کہ مسلمان اس علاقہ کو خالی کر دیں گے، کہیں اور جا کر کے رہیں گے، لیکن یہاں جو مسلمانوں کی مسجدیں ہیں، یہاں جو مسلمانوں کی عیدگاہ ہے، جو مزار ہے، جو قبرستان کی جگہ ہیں، اس کو جوں کا تو باقی رکھا جائے گا، ان مسجدوں کو ڈیمولیش نہیں کیا جائے گا، اور ان مسجدوں کا یا ان اسلامی مقامات کا جو انتظام ہے، جو ایڈمنسٹریشن ہے، وہ بھی مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہی ہوگا۔ تو یہ سمجھوتا ہوا برٹش امپائر کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان، اور یہ طے پایا گیا۔ اس کے بعد 1940 یا 45 کے بیچ میں مجلس اوقاف کو تشکیل دیا گیا، اور یہ جو تمام مسجدوں کا انتظام و انصرام تھا، یا کہہ لیجیے اوقاف کی یہ جو تمام پراپرٹیز تھی، مسلمانوں نے مجلس اوقاف کو ڈونیٹ کر دیا۔ مجلس اوقاف کو ذمہ داری سونپ دی گئی کہ 123 پراپرٹی جو اس پورے ایریا میں ہیں، مجلس اوقاف اس کے انتظام و انصرام کو سنبھالے گی۔ آزادی کے بعد 1954 میں وقف بورڈ کو تشکیل دیا گیا، سینٹرل وقف کونسل کا قیام عمل میں لایا گیا، اور اسٹیٹ کا وقف بورڈ بھی قیام عمل میں لایا گیا، اور 1954 کے بعد ان تمام پراپرٹیز کا جو مینجمنٹ ہے، اس کا جو انتظام ہے، دلی وقف بورڈ کے سپرد کر دیا گیا۔ بلکہ 1970 میں باضابطہ نوٹیفیکیشن ایشو کر کے اوقاف کی ان تمام پراپرٹیز کو، یا کہہ لیجیے ان تمام جائیداد کو، ان تمام مسجد کو دلی وقف بورڈ کے سپرد کر دیا گیا، اور باضابطہ طے کر دیا گیا کہ جو تمام پراپرٹیز ہے دلی وقف بورڈ کی رہے گی، دلی وقف بورڈ ہی اسے مینج کرے گی۔ اس کے بعد دلی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے بعد میں جا کر یہ دعویٰ کیا کہ 123 پراپرٹی اس علاقہ میں ایسی ہے جو سینٹرل دلی میں ہے، نیو دہلی میں ہے، اور وہ ڈی ڈی اے کی پراپرٹی ہے، اوقاف کی پراپرٹی نہیں ہے، اور وہاں سے تنازع شروع ہوا۔ اندرا گاندھی نے ایک کمیٹی کو بھی تشکیل دیا، اور اس کمیٹی نے بھی 274 سے زیادہ پراپرٹیز کی شناخت کی، اور 123 پراپرٹی کے حوالے سے بھی یہی مشورہ دیا گیا سرکار کو کہ جو پراپرٹی ہے وقف بورڈ کی ہی رہنی چاہیے، وقف بورڈ کا یہاں انتظام و انصرام ہے، اور یہ برسوں پرانی مسجد ہے، کوئی مسجد 100 سال پرانی ہے، کوئی 150 سال پرانی مسجد ہے، کوئی 200 سال پرانی مسجد ہے، کوئی 400 سال پرانی مسجد ہے، اس لیے ان مسجدوں کے اسٹیٹس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا چاہیے۔ 1995 کا وقف امینڈمنٹ ایکٹ آیا، اس کے بعد 2013 میں بھی وقف امینڈمنٹ ایکٹ آیا، اور 2013 کے بعد ہی یو پی اے سرکار نے ایک فیصلہ کیا، اور ان تمام 123 پراپرٹی جس کا تنازع چل رہا تھا، جس پر ڈی ڈی اے کا دعویٰ تھا، باضابطہ ایک نوٹس ایشو کر کے اس کو دلی وقف بورڈ کی پراپرٹی قرار دیا، اور صاف لفظوں میں کہہ دیا گیا کہ اب اس پر کوئی تنازع نہیں رہے گا، ڈی ڈی اے کا دعویٰ ختم، اور 123 پراپرٹی جو مسلمانوں کی مسجد ہے، قبرستان ہے، وقف بورڈ کی پراپرٹی ہی مانی جائے گی۔ اب یہ جو فیصلہ تھا یو پی اے سرکار کا صحیح فیصلہ تھا، لیکن بی جے پی کو برداشت نہیں ہو سکا۔ فروری 2023 میں اربن منسٹری نے ایک آدیش جاری کر کے 123 پراپرٹی کو نوٹس ایشو کر دیا، اور کہا یہ جو 123 پراپرٹی ہے یہ دلی وقف بورڈ کی پراپرٹی نہیں مانی جائے گی، بلکہ یہ ڈی ڈی اے این ایل این ڈی او کی پراپرٹی مانی جائے گی، اس لیے یہاں جو قبضہ ہے، جو کنٹرول ہے وقف بورڈ کا یا مسجد کا، درگاہ کا، اسے خالی کرنا ہوگا۔ امانت اللہ خان نے دلی ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا، اور وہاں سے اسٹے جاری ہوا۔ دلی کی یہ جو 123 پراپرٹی ہے اس کی لسٹ بھی جان لیجئے، اس کے علاوہ یہ بھی جان لیجئے کہ دلی
کراچی میں تقریباً 2000 کے قریب اوقاف کی جائیداد ہے، اوقاف کی پراپرٹی ہے، اور ان میں سے 70% پر ڈی ڈی اے کا یا دلی حکومت کے دوسرے ڈپارٹمنٹ کا قبضہ ہے۔ لگاتار وقف بورڈ کی طرف سے مانگ کی جاتی ہے کہ ان قبضوں کو خالی کرایا جائے، مسلمانوں کے حوالے پراپرٹی کی جائے، لیکن ان پراپرٹی کو نہیں کیا جاتا ہے۔ اب آپ اپنی اسکرین پر 123 پراپرٹی کی یہ تفصیل دیکھیے، لسٹ دیکھیے جس میں کن مسجدوں کا تذکرہ ہے۔ 61 کی جو لسٹ ہے شروع کی وہ پراپرٹیز آف لینڈ اینڈ ڈیولپمنٹ آفس کی اس کو بتایا جا رہا ہے۔ اس میں پہلا نام ہے عبدالنبی مسجد کا جو متھرا روڈ پر ہے، جہاں جمعیت علماء ہند کا دفتر ہے۔ اس میں دوسرا نام ہے بابر شاہ مسجد کا جو تلک برج کے پاس ہے۔ اس میں تیسرا نام ہے بابر روڈ مسجد کا جو ریلوے لین اسکول کے پاس ہے۔ اس میں چوتھا نام ہے نظام گلی ہاؤس مسجد کا جو نظام الدین جو نظام پیلیس میں ہے۔ پانچواں نام ہے عبدالحق مسجد کا جو ودیا بھون کے پیچھے ہے۔ اس کے بعد اس میں ایک قبرستان ہے جو انڈین ایکسپریس کی بلڈنگ کے پیچھے متھرا روڈ پر، جس کو دلی گیٹ قبرستان بھی کہا جاتا ہے اور وہ بہت بڑی جگہ ہے۔ اس کے بعد ساتواں نام ہے مسجد اینڈ درگاہ سید بابر الدین سماج گاندھی کا جو فیروز شاہ کوٹلہ کے پیچھے ہے۔ اس میں آٹھواں نام ہے قبرستان قودین ساؤتھ اندرپرست متھرا روڈ کا۔ تو یہ جو پورا کا پورا ایریا ہے وہی جو متھرا روڈ کا ہے، انڈیا گیٹ کا ہے، یا آئی ٹی او کا ایریا ہے، اور تمام جو ہے لوٹین زون مانا جاتا ہے، قیمتی ایریا مانا جاتا ہے، اور مسلمانوں کی پراپرٹی تھی جہاں سے ان سب کو خالی کرانے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اس میں درگاہ حضرت قطب احد الشیخ بھی شامل ہے، منٹو برج مسجد بھی شامل ہے جو بٹوین کے این ایل بلاک کناٹ پیلس میں ہے۔ اسی طرح ایک مسجد ہے جو ارون ہاسپٹل کمپاؤنڈ کے پیچھے ہے۔ اسی طرح پوکا مزار ہے جو ایک مسجد کے اندر میں ہے، جے پی ہاسپٹل۔ اسی طرح گوسینہ مسجد ہے، اور اس طرح لگاتار اس طرح کی عمارتیں، تمام لسٹ کو آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ نیچے 52 پراپرٹی کی لسٹ ہے جس کو ڈی ڈی اے اپنی پراپرٹی بتاتی ہے، تو کل 123 پراپرٹی ہے۔ اور اگر وقف امینڈمنٹ ایکٹ کا فیصلہ سرکار کے خلاف نہیں آتا ہے یا کم از کم وقف بائی یوزر کو ختم نہیں کیا جاتا ہے، تو سب سے پہلے یہ جو 123 پراپرٹی ہے اس پر سرکار کا قبضہ ہو جائے گا۔ پہلے بھی کئی مرتبہ انڈیا گیٹ کے آس پاس کی مسجدوں کو ڈیمولش کرنے کی کوشش کی گئی، کناٹ پیلیس کی مسجد کو ڈیمولش کرنے کی کوشش کی گئی، دوسری مسجدوں کو ڈیمولش کرنے کی کوشش کی گئی، تلک برج کی جو مسجد ہے اس پر دعویٰ کیا گیا، لیکن مسلمانوں نے احتجاج کیا، فوری طور پر عدالت کا رجوع کیا۔ وقف بورڈ کے ذمہ داروں نے کسی حد تک اپنی ذمہ داری نبھائی اور ڈیمولش کرنے کا منصوبہ پورا نہیں ہو سکا، لیکن اب اس قانون کی آڑ لے کر، اس قانون کا سہارا لے کر ان تمام 123 پراپرٹی پر سرکار قبضہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔